کیا دنیا ایک اور بڑی جنگ کے بالکل قریب آ چکی ہے؟ حقیقت ٹی وی کی ایک حالیہ رپورٹ نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس رپورٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران پر حملے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ آئیے اس پوری رپورٹ کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تو اس تجزیے میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے ہم اس مبینہ حکم کی بات کریں گے جو ٹرمپ کی طرف سے آیا۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس رپورٹ کے مطابق یہ جنگ کتنی لمبی اور تباہ کن ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کا پورے خطے پر کیا اثر پڑے گا، یعنی ڈومینو ایفیکٹ، اور پھر پوری دنیا پر اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ اور آخر میں اس رپورٹ کا سب سے سنسنی خیز دعویٰ کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کی پیشن گوئی پہلے ہی کی جا چکی تھی۔ تو چلیے سیدھا اس سب سے بڑے دعوے سے شروعات کرتے ہیں جس نے سب کی توجہ کھینچی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ خبر امریکی آفیشلز نے خود میڈیا کو لیک کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا سیکشن، ٹرمپ کا مبینہ حملے کا حکم۔ آخر یہ حکم ہے کیا اور اس کے پیچھے رپورٹ کے مطابق کیا اسٹریٹجک مقاصد چھپے ہوئے ہیں؟ آئیے اس کو آرام سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اس رپورٹ کا جو بنیادی دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ امریکی حکام نے یہ بات لیک کر دی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کا سیدھا آرڈر دے دیا ہے اور اس پر ان کی پوری رضامندی شامل ہے۔ مطلب یہ صرف کوئی خیال یا اندیشہ نہیں، رپورٹ کہتی ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ صرف ایک سادہ فوجی حملہ نہیں ہے، نہیں، یہ ایک دو طرفہ حکمت عملی ہے۔ مطلب ایک طرف تو سیدھا فوجی حملہ کیا جائے گا اور دوسری طرف ایران کے اپنے لوگوں کو ان کی ہی حکومت کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے اکسایا جائے گا، اور اس کے لیے امریکی حمایت کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ تو آخری مقصد کیا ہوا؟ بالکل صاف ہے، حکومت کی تبدیلی۔ ٹھیک ہے، حکم کی بات تو ہو گئی، لیکن اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو یہ دکھے گی کیسی؟ حقیقت ٹی وی کی رپورٹ اس معاملے میں ایک بہت ہی خوفناک منظر کشی کرتی ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ عام طور پر سوچا جاتا ہے کہ امریکہ جیسی طاقت جب حملہ کرے گی تو جنگ جلدی ختم ہو جائے گی، لیکن اس رپورٹ کی پیشن گوئی بالکل الگ ہے۔ یہ کہتی ہے کہ یہ جنگ ہفتوں، مہینوں یا شاید سالوں تک چل سکتی ہے، اور ایران چپ نہیں بیٹھے گا، وہ اپنی پوری طاقت سے جواب دے گا۔ ان کے سسٹمز پہلے حملے میں تباہ نہیں ہوں گے۔ اس جنگ کی شدت کو بتانے کے لیے رپورٹ میں ایک بہت ہی سیدھا اور چپ جانے والا جملہ استعمال کیا گیا ہے: رمضان میں خون کی ندیاں بہیں گی۔ یہ سن کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ رپورٹ کس قدر تباہی کی بات کر رہی ہے۔ رپورٹ اس جنگ کو ایک فائنل راؤنڈ کا نام دے رہی ہے، یعنی یہ ایران کے لیے اپنی بقا، اپنے وجود کی جنگ ہے۔ اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ایک فریق کو پوری طرح سے ختم ہونا پڑے گا، آر یا پار کی لڑائی۔ تو کیا یہ آگ صرف ایران تک محدود رہے گی؟ رپورٹ کہتی ہے بالکل نہیں، بلکہ یہ آگ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح۔ ذرا اس زنجیری رد عمل کو سمجھیں جو رپورٹ بتا رہی ہے۔ پہلا قدم، امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے۔ دوسرا قدم، ایران کے اندر بغاوت شروع کرائی جاتی ہے۔ تیسرا قدم، اگر ایران گر جاتا ہے تو پھر لائن میں 12 سے 15 اور اسلامی ممالک لگے ہیں جن کو نشانہ بنایا جائے گا، اور اس میں خاص طور پر قطر اور ترکی جیسے ملکوں کا نام بھی لیا گیا ہے۔ اور سلسلہ یہاں بھی نہیں رکے گا۔ پیشگوئی یہ ہے کہ اس جنگ میں آس پاس کے ملک بھی گھسیٹے جائیں گے، خاص طور پر عراق اور یمن، یہ دونوں بھی اس لڑائی کا حصہ بن جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے عالمی اثرات کی، کیونکہ جب اتنی بڑی جنگ ہوگی تو اس کے جھٹکے صرف خطے تک نہیں رہتے بلکہ پوری دنیا میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس کے معاشی اور سیاسی نتائج بہت دور تک جائیں گے۔ معاشی طور پر کیا ہوگا؟ رپورٹ کہتی ہے کہ تیل کی قیمتیں آسمان پر چلی جائیں گی، سونے کا بھاؤ بالکل قابو سے باہر ہو جائے گا، دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس کریش کر جائیں گی، اور عدم استحکام اتنا بڑھ جائے گا کہ یورپ میں حکومتیں تک گر سکتی ہیں۔ اور یہاں پر معاملہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ یہ جنگ ایک ممکنہ تیسری عالمی جنگ میں بدل سکتی ہے۔ اس میں چین اور روس جیسی بڑی طاقتیں بھی کود پڑیں گی۔ اس پوری عالمی تصویر میں رپورٹ کے مطابق اسرائیل کو ایک خاص کام سونپا جائے گا۔ وہ کام ہوگا نیٹو پر دباؤ ڈالنا کہ وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو، اور یہ اتنا بڑا دباؤ ہوگا کہ ہو سکتا ہے نیٹو کا اتحاد ہی ٹوٹ جائے۔ چلیں اب آتے ہیں اس رپورٹ کے آخری اور شاید سب سے سنسنی خیز حصے پر۔ یہاں یہ جنگ صرف ایک سیاسی معاملہ نہیں رہتی، بلکہ یہ ایک ایسی چیز بن جاتی ہے جس کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ رپورٹ میں صاف صاف لکھا ہے، یہ وہی جنگ ہے جس کا ذکر کتابوں میں تھا، دنیا ویسی نہیں رہے گی۔ اس ایک جملے سے ہی صاف ہو جاتا ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق یہ کوئی عام جنگ نہیں، بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جو پوری دنیا کو بدل کر رکھ دے گا۔ تو یہاں نقطہ یہ ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق یہ جنگ پچھلے 1400 سال سے کی جانے والی پیشن گوئیوں کو پورا کر رہی ہے، یعنی یہ ایک آخری دور کا آغاز ہے۔ معاملہ جیو پولیٹکس سے نکل کر عقائد اور پیشن گوئیوں میں چلا گیا ہے۔
اور آخر میں رپورٹ کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ بالکل واضح ہے۔ ان کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی ہار وہ لازمی ہے، پتھر پر لکیر ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میدان جنگ میں کیا ہو رہا ہے، نتیجہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ تو یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ یہ رپورٹ ایک ایسے مستقبل کی بات کرتی ہے جہاں جنگ ہونا لازمی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح کے بیانیے میں جیو پولیٹیکل تجزیہ کہاں ختم ہوتا ہے اور پیشن گوئی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر سوچنا ضروری ہے۔